go in that detail, یہ سائنس کا سیشن نہیں ہے, میں آپ کو موٹا موٹا لوئزیانا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں. سو اس نے کہا کہ 3-4 کام جو ہے نا, یہ تو جو یہ لوگ کر رہے ہیں نا, یہ بات امیر غریب کی نہیں ہے. اگر امیر کے ماں باپ بھی کریں گے نا, تو کیونکہ کوئی 8 اور 9 ٹوٹل 8 اور 9 ایسے کیسز جو امیر کے بچے فیل ہوئے تھے, اس نے ان کی 100% ٹیلی کی کہ ان کے گھر میں بھی دیکھو یہی معاملات چل رہے ہیں. اب فطرتاً بات ہے نا یہ کہ غریب کے گھر میں زیادہ مسائل اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ وہ فائنینشلی سفر کر رہا ہے, تو پھر اور زیادہ مسئلے مسائل بڑھ بھی جاتے ہیں اس سے, اور اینزائٹی بڑھتی ہے تو پھر اسٹریس بڑھتی ہے تو پھر ریشنل کم ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے پاکستان میں, اب میں پاکستانی کیوں کہا تھا ان کو, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے ہر گھر میں آپ غور سے دیکھ لیں, اپنے اپنے گھر کا موازنہ کریں, 99% کی بات کروں, وہ 1% ایکسیپشنز پلیز مجھے کامنٹ نہ کریں. وہ کرتے کیا ہیں, ماں اپنے شوہر کی غیبت بچوں سے کر رہی ہوتی ہے کہ میں بڑی مظلوم ہوں, تیری دادی نے یا تیری پھپھو نے میرا تو جینا حرام کیا, تجھے نہیں پتا, یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. پھر تیرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, تیری ماں بھی 2 نمبر عورت ہے. ہر بندہ گھر میں اپنے بچوں کو ایسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کون سی گیم ہے جس میں وہ جیتنا چاہ رہا ہے, اس میں اس کو بچے چاہیے. اور پاکستان کے کلچر کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لڑکی کو شروع سے ہی یہ ٹریننگ دیتے ہیں, پیدا ہوتے ہی, کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی شادی ہے. اب جس بندی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس بیچاری کا کوٹرول ویسے ہی آن ہوتا ہے, اور جب شادی ہو رہی ہے تو اس کے بعد گھر والے اس کو, جو سسرال ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے لیے تیار کرے تھے مجھے آپ, ادھر تو صرف جنگ کا ماحول ہے خالی. اور پھر جہیز سے شروع ہونے والی بات بچوں کے تھرو اپنے سروائیول کے لیے وہ بیچاری لڑتی ہے, تو وہ ظاہراً فطرتاً پھر اپنے بچوں کو جرغمال بناتی. اٹ از ناٹ جسٹ ایون دو اٹ از ہر فالٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلطی اسی خاتون کی ہے, مگر اس کے فیکٹرز اور بھی بہت ہیں, صرف اس کی غلطی نہیں ہے. سو وٹ ہیپنز از کہ وہ پھر ایسی کہانیاں شروع کرتی ہے اپنے بچوں کے سامنے تاکہ اس کے بچے بڑے ہو کے اس کے سروائیول کا ساتھ بن سکیں. یہ سب اٹس اے نیچرل پروسیس دیٹ دس کلچر از گوئنگ تھرو. یہ واحد ملک ہے انڈیا پاکستان کا جہاں پہ 22 کروڑ چاچے اور تائے ولن نکل آئے, 22 کروڑ پپھوس جو ہے نا وہ 2 نمبر نکل آئے. یہ پاکستان واحد اتنا بڑا سیمپل ہے کہ گینیز بک میں اور نوبل پرائز میں ہمیں نامنیٹ ہونا چاہیے کہ یار اس لیول کی ہمارے پاس ایک یونیفارمٹی ہے کہ ہر گھر کا چچا, ہر گھر کی پپھو, ہر گھر کی دادی جو ہے نا وہ ہر گھر کی امی کے خلاف ہے, اور ہر خالہ اور ہر ماموں جو ہے وہ فرشتہ نکل آئے. دس از ون آف دا انڈیکیٹرز آف دا لوئزیانا ایکسپیریمنٹ. اینڈ آئی واز لائک یار یہ تو ہمارے بچے لگتے ہیں جو فیل ہو رہے. دوسری بات, بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے اور تم نے اے سی لگا کے رکھے ہوئے ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے باپ کس لیول کے اوپر, اور پھر باپ کی تمام تو جو نیک مائیں ہیں وہ باپ کی تمام تر جو کمیاں ہیں وہ بیچاری کو بتاتے ہیں بچوں کو کہ یو آر سروائیونگ آن دا برنک آف ایکسٹنکشن, کسی بھی دن تم ایکسٹنکٹ ہو جاؤ گے, ہماری فیملی کا نام و نشان مٹ جائے گا. ہر ایک چیز کے اوپر بچے کو ایمرجنسی میں رکھا ہوتا. اب یہ جو لوئزیانا ایکسپیریمنٹ ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یار بات یہ ہے کہ 1 نینو لیٹر پر ملی گرام میرے دماغ نے اگر ٹریگر کروا دیا کورٹیزول کا تو 40 منٹ تک وہ میری خون کے نسوں میں ہی رہے گا. 40 منٹ کے بعد اس کا وڈرول شروع ہوگا. اب ایک بندے کو اس لیول کا خطرہ ڈالا جائے جو ان بچوں کو ڈالا گیا تھا کہ ہر بات میں ماں باپ کی لڑائی ہو رہی تھی. اور میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں کہ ایک گھر جس میں باپ اپنے بچوں کے سامنے ماں کو کچھ کہہ دے اور اونچی آواز میں یا پھر نعوذ باللہ ہاتھ ہی اٹھا دے اور اس کو ابیوز کر دے, اس کے بچے کئی سال تک اپنا نارمل نروس سسٹم اچیو ہی نہیں کر سکتے. وہ اپنے باپ کو خالی دیکھتے ہیں, اس کے بعد ان کی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی. دے آر انڈر دیٹ انفلوئنس آل دا ٹائم. اب اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے پھر وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہر وقت ایمرجنسی میں رہتا ہے اور اس کا گروتھ ہارمون بند ہوتا ہے. اب گروتھ ہارمون بند ہوتا ہے تو برین کے جو سیلز اس وقت چاہیے ہوتے ہیں نا وہ برین کے گروتھ کے سیلز ہوتے نہیں اور برین چھوٹا رہ جاتا ہے. اور یہ اسپیکٹ امیجنگ میں نظر آیا کہ 20% دماغ کا سائز چھوٹا کر دیا ہم نے. اب چھوٹے دماغ کا بندہ پھر چھوٹی حرکتیں کرتا ہے, چھوٹی سوچ کا بندہ پھر اپنی چھوٹی اوقات میں ہی رہتا ہے. اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو کہ ہمارے بچے ہیں ان کو چھوٹے سے چھوٹا کری جا رہے ہیں. اب وہ جو مزاروں میں باہر سے کپ لگاتے ہیں نا, مزار میں وہ بچہ دے آتے ہیں, پاکستانی ہے نا جو مزاروں میں بچہ دے کے آتے ہیں, وہ برازیل میں تو نہیں ہوتا نا, ہمیں ماننا تو پڑے گا, ہمارے ہی کلچر کے ہی لوگ ہیں کہ پیر صاحب کو بچہ دیا اس نے لوہے کا کپ لگا دیا. اصل میں وہ پیر صاحب تو 10 یا 12 ہزار بچے سال کے کپ لگاتے ہیں. ہم کروڑوں بچوں کو اندر سے یہ کپ لگا رہے ہیں تاکہ وہ برین بڑا نہ ہو جائے. کیسے؟ ہر وقت اپنے گھریلو معاملات بچوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ارمان اور رونے کے داستانے, اپنے ظلم کی, اور every single thing is our children are the spectators of this grand movie that is played every single time.
یہاں تک کہ میں نے خود اپنی کیس اسٹڈیز میں، میرے اپنے کنٹرول گروپس میں، فوکس گروپس میں ماؤں کو جسٹیفائی کرتے دیکھا ہے کہ ان کے باپ کو پتا ہونا چاہیے، ان بچوں کو پتا ہونا چاہیے ان کا باپ 2 نمبر آدمی ہونا چاہیے. 13ویں سال سے پہلے تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے باپ، اپنے شوہر کو اور اپنی بیوی کو ایک سیلیبریٹی کی ٹریٹمنٹ دینی ہے اپنے بچوں کے سامنے. بہت مشکل کام ہے پاکستانی کلچر میں، بہت مشکل کام ہے. مگر اپنی بیٹیوں کے سامنے تو اپنی بیوی کو آپ نے ایسے عزت دینی ہے جیسے کہ کوئی اللہ کا فرشتہ آیا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے، تمام بچوں کے سامنے، اپنے شوہر کو بھی. یہ کوئی چھوٹا سا حکم نہیں تھا آپس میں صلہ رحمی کا، پوری کیمسٹری کا ڈیزائن تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں تمہیں تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا کہ یہ کتاب حق کی ہے. یہ فی انفسکم کہ میں آپ کو ایک ٹیلی دے رہا ہوں. سو وین وی آر ایکچولی انوالونگ آور کڈس، وی آر shrinking their brains.